شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل CDF کمبائنڈ ڈیولپمنٹ فورسز فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور ISI چیف انٹر سروسز انٹیلیجنس چیف محمد عاصم ملک صاحب اور ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشنز چیف احمد شریف چودھری صاحب اور IG اسلام آباد علی ناصر رضی صاحب اور IG پنجاب راؤ عبد الکریم صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ڈائریکٹر اور FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور صاحب یا جو بھی ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اور پورے پاکستان کے FIA ڈائریکٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب محمد یحییٰ آفریدی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان جناب محمد آصف علی زرداری صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کنگ آف اسنو کنگ برف کے بادشاہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ آپ سے ایک درخواست کرنی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کہ اخبار میں خبر آئی ہوئی ہے یہ JUI کے حوالے سے ایران کے شانہ بشانہ ہے فضل الرحمان کی ایرانی سفارت خانے آمد، ہمارے حکمرانوں کو ٹرمپ جیسے قاتل سے امن کی امید رکھنا سوال نشان، سربراہ JUI یا مطلب جمعیت علماء اسلام۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اخبار جو ہے یہ بدھ کا اخبار ہے، بدھ کا ایکسپریس ہے، یہ بدھ 14 رمضان المبارک 4 مارچ 2026۔ تو کہنا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ عمران خان کو نعوذ باللہ نبی امام مہدی مان چکے ہو تو آپ مسلمان نہیں رہے ہو۔ دوسری بات، آپ ملتان کے ہمارے یہودی کمیونٹی کے داماد بھی ہو، کیونکہ میں یہودی خاندان کا ہوں، میں نے ریسرچ کر لیا آپ پر۔ آپ کا جو سسرال ہے وہ ملتان کا یہودی کمیونٹی قریشی کمیونٹی کا سسرال ہے، اور انہوں نے ہی آپ کی جو انصار الاسلام، جسے آپ انصار الاسلام کہتے ہیں اور میں انصار الدجال اسے کہہ رہا ہوں، کیونکہ دجال کی تنظیم ہے آپ کی جمعیت علماء اسلام کے جتنے آپ لوگوں کے پیلے کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید اور مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ سارے پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پیلا رنگ مایوسی کی اور نفرت کی علامت ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے انصار الاسلام مسلمانوں سے نفرت کر رہی ہے۔ اوپر سے آپ عمران خان کو نبی امام مہدی بھی مان لو، جو ٹی وی پہ جو خبریں آ رہی ہیں، ٹی وی کہہ رہا ہوں بلکہ سوری یوٹیوب پہ جو خبریں آ رہی ہیں، اور جو ایکسپریس اخبار بتا رہا ہے، اور جو حسن چٹھا انکل نے جو بات کی ہے کہ PTI اور JUI ایک ہو گئی ہیں اب، تو نعوذ باللہ توبہ استغفار کرو آپ مولانا فضل الرحمان انکل کہ آپ عمران خان کو نعوذ باللہ نبی امام مہدی مان کے آپ مسلمان سے کافر ہو چکے ہو، کیونکہ قرآن پاک کے مطابق خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے آپ کا جو سسرال ہے وہ خربو پتی یہودی ہے یا عرب پتی یہودی ہے، نہیں معلوم۔ یہ اب پاک فوج کو، ISI کو، ISPR کو، FIA کو، FBR کو تحقیقات خود کرنی پڑے گی، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے بھی جسم میں کیا کوئی چپ انسٹال کر دی گئی ہے کہ آپ عمران خان کو نعوذ باللہ نبی امام مہدی مان کے آپ مسلمان سے کافر ہو چکے ہو آپ، کیونکہ عمران خان کو لیڈر ماننے کا مقصد اس کو نبی امام مہدی ماننا ہے۔ میں اس کو لیڈر نہیں مانتا، میں اس کو نبی امام مہدی بھی نہیں مانتا۔ آپ اس کو لیڈر مان رہے ہو، آپ اس کو نبی امام مہدی بھی مان رہے ہو آپ، نعوذ باللہ۔ اس کے لیے آپ کو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، مسلمہ کذاب کا واقعہ کو غور و فکر سے پڑھنا پڑے گا آپ کو، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں آپ کو کیوں بول رہا ہوں کہ آپ مسلمان سے کافر اور مشرک ہو چکے ہو، نعوذ باللہ۔
کیونکہ عمران خان کو لیڈر مان کر آپ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی اور رسولوں کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ قرآن پاک کو جھٹلا دیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اور نعوذ باللہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور نبی اور رسولوں کو جھٹلا دیا، اور مسلمانوں کے آخری نبی اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا آپ نے، صرف عمران خان کو لیڈر اور رہنما ماننے کے چکر میں۔ اور یہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، یہ آپ ہی کے حوالے سے خبر آئی ہوئی ہے میرا خیال ہے، دوبارہ خبر نکال لیتا ہوں میں۔ یہ خبر ہے اچھا، یہ ٹرمپ کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ کسی قانون کو مانتے ہیں۔ یہ ایاز خان، نوید حسین، عامر الیاس رانا، فیصل حسین، محمد الیاس ایکسپرٹس میں اظہار خیال۔ تو ایکسپریس اخبار کے بارے میں مجھے کراچی میں بتا دیا گیا تھا، اور جو ہمارے اخبار کے جو وہ تھے ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر غلام محمد شاہ صاحب، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ محمد فردین ایسا ہے نا کہ ایکسپریس اخبار جو ہے وہ ملک ریاض حسین کا ہو چکا ہے، یعنی ملک ریاض حسین اس اخبار کو لے چکا ہے، لیکن شو نہیں کر رہا وہ۔ تو سامنے پولیس آئی ہوئی ہے، جا رہی ہے، اسلام آباد کی پولیس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ تو ایسا ہے کہ جو لوگ بھی عمران خان کو نبی امام مہدی مان رہے ہیں وہ مسلمان سے کافر ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ ٹرمپ کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، تو بھائی صاحب جو کسی قانون کو نہیں مانتا ہے نا، وہ ایسا اڈیالہ جیل میں بند ہوا یہودی ہے، جسے عمران احمد خان نیازی یہودی کہا جاتا ہے، جس کا اٹک جیل میں قیدی نمبر 420 تھا، اور جو حسن چٹر انکل نے جو اس کا نمبر بتایا اڈیالہ جیل میں، اس کا نمبر 395 یا 396، اور جسے اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو 804 بولنا ہے، یعنی یہودی قیدی نمبر 804۔ اور حسن چٹر انکل نے ایک اور اطلاع بھی دی تھی کہ اسرائیل میں موساد کے دفتر کے 3rd یا 4th فلور پر PTI کا دفتر تھا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اسرائیل میں ہی عمران خان کی بہت بڑی تصویر بھی بنائی گئی ہے کہ فری آف عمران خان، یعنی عمران خان یہودی کو رہا کرو۔ تو پاک فوج سے یہ اس حوالے سے درخواست ہے کہ اس بات کو واضح طور پر یوٹیوب پر پھیلا دے، ٹی وی چینلوں میں بتا دیا جائے، اور ہر علاقے کا کور کمانڈر یا پورے پاکستان میں جو کور کمانڈر ہیں ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دو کہ بھائی PTI یہودیوں کی، قادیانی مرزائیوں کی جماعت ہے۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی فیلڈ مارشل صاحب، اگر آپ یہ کام کر دو، تاکہ جو نوجوان گمراہ ہو کر عمران خان کو نبی امام مہدی مان کے مسلمان سے کافر ہوتے جا رہے ہیں، ان سے جب PTI اور TTP ڈکیتی ڈلوا کے بعد ان کو قتل کروا رہی ہے، تو کم سے کم وہ حالت شرک میں دنیا سے نہ جائیں، اور یہودی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مسلمان نوجوانوں کو ڈکیتی ڈلوانے کے بعد ان کے منہ سے عمران خان کو نبی امام مہدی کروانے کے بعد انہیں گولیاں مار کے قتل کر رہے ہیں، یعنی ڈکیتی بھی پڑوا لی، ٹارگیٹ کلنگ بھی کروا لی، بینک رابری بھی کروائی جا رہی ہے، منی لانڈرنگ بھی کروائی جا رہی ہے، لڑکیاں معصوم بچیاں بھی اغوا کروائی جا رہی ہیں، اور یہ مسلمان لڑکوں سے کام لیا جا رہا ہے زیادہ۔ عیسائی معصوم عیسائی نوجوان بھی ان کاموں میں شامل ہیں، معصوم ہندو بھی ان کاموں میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ان کو گمراہ کر کے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی کوئی اخلاقیات نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انکل نے فیلڈ مارشل CDF کمبائنڈ ڈیفینس فورسز کے سربراہ فیلڈ مارشل جناب حافظ سید یاسین منیر احمد صاحب سے اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے جو وعدے کیے پورے کیے۔ تو کسی قانون اور اخلاقیات کو عمران احمد خان نیازی یہودی نہیں مانتا، جو جلندھر کی یہودن شوکت خانم کا بیٹا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انکل جو ہیں وہ جرمنی کے سنوکنگ برف کے بادشاہ ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔
تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ. یہ کچھ زیادہ منٹ ہو گیا تو اس لیے اب میں اسے 11ویں منٹ پہ لے کے جاؤں گا. تو اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے. اور یہ جو پی ٹی آئی والوں کی جو شرط ہے کہ بانی عمران خان یہودی سے ملاقات کروائی جائے، تو پی ٹی آئی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی صاحب پہلے آپ نا خود کو یہودی پروف کرو، قادیانی مرزائی پروف کرو. اپنے شناختی کارڈ پر، ان کے شناختی کارڈ پر قادیانی مرزائی یہودی لکھا جائے. تو یہ آپ کی پاک فوج کی مہربانی ہوگی کہ اس حوالے سے قانون پاس کروا دیا جائے پاکستان پہ کہ ان کے پاسپورٹ پر، ان کے شناختی کارڈ پر قادیانی مرزائی یہودی اور غیر مسلم لکھا جائے. اور اگر یہ قادیانی مرزائی اور غیر مسلم اگر یہ خود کو پروف کر دیتے ہیں، خود کو مان لیتے ہیں، تو پھر ان کا پاسپورٹ شناختی کارڈ کسی اور کلر میں چھاپا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی صاحب یہ پی ٹی آئی یہودیوں کی قادیانی مرزائیوں کی تنظیم ہے. تو اس وجہ سے اگر غور و فکر کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہودیوں سے قادیانی مرزائیوں پہ جزیہ بھی عائد کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں رہ کر یہ پاک فوج پہ حملے بھی کر رہے ہیں، بم دھماکے بھی کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے غلط کام بھی کروائے جا رہے ہیں ان سے. تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا تو بڑی مہربانی ہوگی. آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد صاحب اور سعونیہ سے رسول پاکستان تک لانا اسرائیلی ایجنڈا جو پی ٹی آئی کا ٹی ٹی پی کا ایجنڈا ہے. اور یہ بات خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، دین اسلام زندہ باد. اللہ حافظ.